إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها فرع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم غدير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جدير العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، یکتائی و پارسائی بارگاہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ہمارا اور آپ کا سارے جہانوں کا مالک و مختار، نیز کل کائنات کا پروردگار و پالنہار ہے. بعد درود و سلام نازل ہو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر، جو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور جن کے ذریعے سے لائے گئے اصول قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ مسلمان اس وقت تک مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک دو چیزوں کو اپنا لاہ عمل نہ بنا لے اور اس کی تمام تر پوری زندگی قرآن و سنت سے عبارت ہو، یعنی سارے اختلافات اور سارے معاملات کا حل اسے رب کے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نظر آنے لگے، وہ مومن پکا مومن ہے. اصلاح کی غرض سے اس نے ایمان کے ان تمام تر جزیات و کلیات کا مطالعہ کیا تاکہ وہ رب کے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غور سے مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے. ہر کوئی یہ دعوے دار ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان، لیکن اس دعوے میں وہ کتنا سچا ہے ہر ایک کو پرکھنا ضروری ہے، اپنا امتحان لینا ضروری ہے کہ رب کے ہاں بھی صحیح معنوں میں مومن و مسلمان وہ ہے جو رب کے محبوب کا دلدادہ ہو، جو رب کے محبوب کی لائے ہوئی تمام تر شریعت کے اصولوں کا پابند، جو نبی کی سے حقیقی محبت کرنے والا. آج کے اس مختصر سے خطبے میں 20 سے 25 منٹ کے اندر عظمت رسول کے تعلق سے چند باتیں ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین سب سے پہلے ہمیں بات کریں، اس پر عمل کریں، بعد میں آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو عظمت رسول جس کا ہر ایک دعویٰ دار ہے، لیکن اس دعوے کے اندر وہ کتنا کھوٹا ہے اور کتنا کھرا ہے، اس چیز کو جان لینا ضروری ہے. آئیے رب کے قرآن سے سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر اس طرح کی قسم نہیں کھائی ہے جو آیت کریمہ میں نے پہلے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تیرے رب کے کبریا و عظمت کی قسم، رب کے جاہ و جلال کی قسم. اللہ نے کہیں تین کی، کہیں عصر کی، مختلف طرح کی، کہیں زمانے کی قسمیں کھائی ہیں، لیکن بندوں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کی قسم کھانے کے لیے جائز نہیں قرار دیا. اللہ قسمیں کھا کر کے، گواہ بنا کر کے انسانوں کو تاکیدی حیثیت سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت بڑے مسئلے کو سلجھایا ہے کہ ایمان والے اپنے ایمان کا جائزہ لیں. اگر وہ صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم، اپنا جج، اپنا ریفارمر اور اپنا فیصل مان کر کے عمل کر رہے ہیں تب تو وہ مومن ہے. ورنہ یہ نہ میرا قول ہے، نہ کسی عام انسان کا، نہ کسی خاص انسان کا، یہ رب کا قول ہے، اس کا فرمان ہے. وہ شخص مومن اور مسلمان ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. تیرے رب کی عظمت و کبریا کی قسم، وہ شخص مومن نہیں ہے. اب کسی اور کو کسی کے ایمان کی سند دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو مومن بننا ہے تو رب نے جو سند دے دی ہے، جو سند مرحمت فرمائی ہے، وہی کافی و وافی. اللہ نے کہا تم مومن بننا چاہتے ہو تو 3 شرطیں. ہمارے محبوب کو تم تمام اختلافی معاملات میں حکم و جج مان لو. چلو امت کا ایک طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل، حکم و جج مانتے ہیں، اور ہر کوئی بڑا مانتا. بڑا مان لینا ایک الگ مسئلہ ہے، مان کر کے اس پر عمل کرنا، عملی حیثیت سے بھی بتانا کہ ہاں وہ بڑے ہیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے. اور اس مسئلے میں ہر آدمی کھوٹا نظر آتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ میرے محبوب کو حکم و جج مان لو کسی بھی اختلافی معاملات میں، پھر اس حکم و جج کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. نبی کے فیصلے پر دلوں میں تنگی مت محسوس کرو.
ہاں یہ بات صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی اس لیے ماننا ہی پڑے گا، نہیں تو ہمارے امام نے یہ بات کہی تو کیا وہ غلط ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہی ہے اللہ کے بنائے ہوئے جج اور فیصل اور حکم کی باتوں کو ٹھکرانے کا ایک جذبہ یہ بھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امام غلط کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان تھے اور ہر انسان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ آپ کا یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، کہ آپ سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے؟ بالکل یہ اعتراض بجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے تعلق سے کہہ دیا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، من جانب اللہ ہوتی ہے، لہذا وہاں غلطی ہونے کے کچھ بھی امکانات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر کئی گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی انسان تھے، لیکن کچھ آپ کے فضیلتیں تھیں، اس فضیلتوں کی وجہ سے ساری دنیا میں سب سے افضل آپ۔ ایک موقع پر آپ نے خود فرمایا کہ جب کوئی انسان، یہ بخاری کی روایت ہے، پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا شیطان لگا دیا جاتا ہے۔ ایک کامن بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لیکن صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، اس لیے فوراً کھڑے ہو کے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا آپ کے ساتھ بھی آپ کا شیطان ہے؟ کیا پیارا سوال ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی میرا شیطان ہے، وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ مطیع و فرما بردار ہو گیا ہے، نبی کے ساتھ اب کوئی خیانت نہیں ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ لیا ہے اپنے، تو اللہ کے نبی سے غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اور جن کو ہم نے بڑا مانا ہے ان سے ممکن ہے غلطیاں ہو جائے۔ ہم کسی امام کو برا نہیں کہتے، ہم سے زیادہ اماموں کی عزت کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ ظاہری سند نہیں بیان کر رہا ہوں، ہم نے تمام اماموں کی قدر و منزلت کی ہے، انہوں نے محنتیں کی ہے، اللہ انہیں جنت دے گا، یہ یقین ہے ہمارا، اس لیے کہ ان کی محنتوں کو اللہ رائے گا نہیں کرے گا، لیکن ان کی غلط باتوں کو جو کسی وجہ سے اجتہادی غلطی انہوں نے کی ہے، ان غلطیوں کو دین کا حصہ مان لینا یہ سراسر غلط ہے، اور یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کے اوپر بٹا لگا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ کہہ کر کے اللہ نے یہی بات کہی، نبی کو حکم و جج تسلیم کر لینے والا اب ان نگاہوں میں کوئی اور بڑا اسے نظر آ سکتا قیامت تک نہیں آنا چاہیے۔ ایک ایسا امام ہمیں ملا ہے جس امام کے ہونے کے بعد قیامت تک ایمان والوں کو کسی اور امام، کسی اور فیصل، کسی اور جج کی چندہ ضرورت باقی رہ سکتی نہیں۔ ہمارا اختلاف کوئی اور اختلاف نہیں، ہم نے یہی بات کہی ہے کہ جب بھی کوئی بات کہے، ایک چھوٹا بچہ کہے، سند لے کر کے آئے، اس پر آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی مہر لگی ہوئی ہو، اس چھوٹے بچے کی بات ہم مان لیں گے۔ بہت بڑا جبہ و دستار والا اپنے جبہ و دستار سے ڈرانا چاہتا ہے تو ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہی سچ ہے، وہی حق ہے، اور اسی کو تسلیم کرنے والا صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بن سکتا ہے۔ تین شک اللہ نے کہا ہے، نبی کو بڑا مان لیا، ہر کوئی کہتا بہت بڑا، یقیناً اللہ کی بات سب سے عظیم رتبے والی ذات ہے۔ ان کی بڑائی اور عظمت کے تعلق سے دو تین جملے کہوں، اتنے بڑے کی رب کی طرف، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، منشا یہ تھی دل کی کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اللہ نے اس بڑے کی عظمت کی قدر کی اور کہہ دیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ میرے محبوب بار بار آسمان کی طرف اٹھا کر نگاہوں کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، جاؤ آج سے آپ کے من چاہے قبلہ کو رب نے قبلہ بنا دیا۔ یہ وہ عظیم ذات ہے جس عظیم ذات کو اللہ نے بیت المقدس کے اندر تمام نبیوں کو حاضر کر کے آگے بڑھا دیا اور پوری امت کو یہ اندیا دے دیا کہ رب بھی یہی چاہتا ہے، امام الانبیاء اور رسول کا لقب دے کر کے، کہ اس کائنات کے اندر رب کے بعد عظمت و بڑائی کی حیثیت سے کوئی اور ذات ہو سکتی، اور اس ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور کا کلام پیش کرنے والا سراسر جہالت پر مبنی باتیں کرنے والا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی واقعات ایسے پیش آئے، آپ نے سنا ہوگا۔ توریت کا نسخہ لے کر کے صحابی رسول کیا نبی سے کم محبت کرنے والے تھے؟ ان کی محبت کے آگے ہم زیرو صفر ہے، لیکن صرف یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ توریت میں بھی موجود ہے، کوئی
اس حیثیت سے نہیں بات کرنا چاہتے تھے کہ اس پر عمل کیا جائے، بلکہ بات یہ تھی کہ آپ کے بعد تورات میں جو لکھی گئی ہے وہ بات سے ملتی جلتی. صحابی تو وہ دکھا رہے ہیں، لیکن کیوں نہ غصہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صاحب شریعت تھے، آپ پہ شریعت اتر رہی تھی، آپ کی ہر بات کو ماننا تھا. منوان وہ توریت دکھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ بگڑتا چلا جا رہا، سرخ ہوتا چلا جا رہا. تمعن وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا. پھر آپ نے کیا بات کہی؟ کہا تم توریت دکھا رہے ہو، توریت جس پر اتری ہے، جس شخصیت پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر کے تھوڑی دیر اگر وہ زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعه الا اتباعی، تو انہیں بھی میرا متبع بن کر کے رہنا پڑتا. اتنی عظیم شخصیت کے تعلق سے رب نے اپنے نبی کی زبانی یہ اندیا دے دیا. نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوتے اور زندہ ہوتے تو انہیں توریت نہیں پیش کرنا پڑتا، انہیں نبی کا امتی بن کر کے نبی کی تمام باتوں کو ماننا پڑتا. تم کیا ہو؟ ایرے غیرے نتھو خیرے کی کیا حیثیت ہے؟ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت ہے رب کے قرآن کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے رب کے قرآن کے آنے کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں. اب کسی اور کتاب کا حوالہ اس حیثیت میں نہیں دیا جا سکتا کہ یہ شریعت بن سکتی ہے یا شریعت کا کوئی مسئلہ حل کیا جا سکتا. اور جو صحابہ کرام آپ کے اشاروں پر مر مٹنے والے تھے، انہوں نے اس طرح کا معاملہ پیش بھی کیا، اپنے کردار اور اپنے اعمال سے ظاہر بھی کیا. آپ نے وہ واقعہ بارہا سنا ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کئی واقعات زندگیوں میں ہیں، میں نہیں سمجھتا مسلمانوں کی زندگی میں اس سے بڑے واقعات آ سکتے. اختلاف کی حیثیت سے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. بہت سارے صحابہ کرام کہنے لگے، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کہہ رہے ہیں تلوار لے کر کے، جو کہے گا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اس کا سر قلم کر دوں گا. یہ محبت میں، فرط محبت میں یہ بات کہہ رہے، لیکن جو انسان یہاں آیا ہے اس کو موت آنی ہے. یا آپ کی موت سے بھی یہ واقعہ واضح ہو گیا کہ اللہ کے نبی انسان تھے اور ہر انسان کو موت آنی. حضرت ابوبکر اس وقت امیر المومنین تھی. یہ نہیں کہا میں امیر المومنین ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا ہوں. نبی نے اپنی زندگی میں ہمیں کبھی اپنے سے الگ نہیں کیا، اس لیے میری بات مان لو. کھڑے ہوئے، قام خطیبا ثم قام ثم قال، کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی ہے، وہ ابدی و سرمدی ذات اسی کی. اور دو آیتیں پڑھی، انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جذبات کو سرنڈر کرنے کا طریقہ دیکھو. انہیں کہا میں بڑا ہوں مان لو، رب کے قرآن سے حوالہ دیا، نبی کے فرمان کا اشارہ دیا، جاؤ اس بڑے نے اشارہ دے دیا ہے جس کو تم بھی بڑا مانتے ہو. حضرت عمر کہہ رہے ہیں جیسے یہ آیتیں آج ہی اتر رہی ہو، تلوار زمین پر گر گئی چھوٹ کر کے. مان لیا رب کے قرآن کو، نبی کے فرمان کو. آج ایمان والا بھی اپنے اختلافات میں اس طرح حل کرنے کا جذبہ رکھے تو ہر اختلاف حل ہو سکتا. یہی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات میں حل کیا ہوا، اور یہ عظیم شخصیت ہے. جان لیجیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی بات جو کرنے جا رہا ہوں، امت میں امتیوں میں سب سے افضل ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ گواہی دے رہی ہے. اور اتنی فضیلت ہے کہ گنایا نہیں جا سکتا. 2 منٹ میں وہ بات کہتا چلو. ایک محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے تھے، بخاری کی روایت. ایک سفر میں میں تھا، میرا ابوبکر تھا. میں کھانا کھا رہا تھا، میرا ابوبکر کھانا کھا رہا تھا. ہجرت کے سفر میں کوئی اور نہیں تھا، میرے ساتھ میرا ابوبکر تھا. جب ساری کائنات معراج کے واقعے کو جھٹلا رہی تھی، میرا ابوبکر اکیلے میری تصدیق کر رہا تھا. نبی نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا ہے ابوبکر آج سے تم صدیق ہو. بہت زیادہ سچ بولے گا، اپنے سے کبھی الگ نہیں کیا. اور ایک موقع پہ کہہ دیا ہے میرے صحابہ، میرے مشیروں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، تم سن لو، تم میں سے تمام تر لوگوں کے احسانات کا بدلہ تمہارے نبی نے چکا دیا. یہاں کی ایک منافق نے نبی کی چچا کو اپنی قمیص دے دی تھی نکال کر ایک جنگ میں. اللہ کے نبی نے کہا میں نے اس کا بھی احسان باقی نہیں رکھا.
میں نے سوچا خاندان نبوت پر کسی کا احسان باقی نہ رہے، لیکن اس امت کے اندر کسی اور کا احسان باقی رہ گیا ہے تو میرا ابو بکر۔ سارے لوگوں کی نیکیوں پر بھاری ابو بکر کی نیکی۔ یہ عظیم ذات، آپ کے اختلافات، آپ کے انتقال کے بعد اختلافات جو ہوئے، حضرت عمر کو اس طرح سرنڈر کیا۔ سارے لوگوں کو جب کہا اب ہمارا امیر کون بنے گا تو یہ نہیں کہا میں ہی بڑا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بڑے اس لیے مان لو، نہیں کہا، کھڑے ہو گئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الائمۃ من قریش، جو مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ قریش خاندان سے ہوگا۔ معاملہ حل ہو گیا۔ نہیں تو انصاری برادری کے لوگ اپنا ایک لیڈر چنے ہوئے تھے کہ یہ امیر بنے گے، ہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ مان رہے تھے، کچھ لوگ اور کسی کو مان رہے تھے، لیکن اختلافات کیسے حل ہوئے؟ اختلافی معاملات میں مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فیصل، جج اور حکم کی حیثیت سے مان لینا، یہی اسی میں بھلائی ہے اور وہی صحیح معنوں میں مومن و مسلمان۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں زندگی میں اور معاملہ آتا ہے، یہی معاملہ کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، کچھ لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا، کچھ قبائل کی طرف سے مدینہ پر حملے کا خدشہ بڑھ گیا، بہت سارے مسائل تھے، اور اسی میں اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی کا مسئلہ بھی اڑا ہوا تھا۔ کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین، آپ ابھی اسامہ بن زید کے یہ لشکر کا جو معاملہ ہے اس کو پوسٹپون کر دیجیے، اب اس کو سائڈ پر رکھ دیجیے۔ کہا نہیں، یہ جذبات ہے، یہ نبی سے محبت اور عقیدت کا یہ سنجیدہ مثال ہے دوستو۔ کیا کہا؟ کچھ صحابہ کرام نے کہنا چاہا کہ اسامہ ابھی تو 16-17 سالہ نوجوان ہے، بڑے بڑے اجلے صحابہ کرام موجود ہیں، ان میں سے کسی کو لیڈر بنا دیجیے، کمانڈر ان چیف بنا دیجیے۔ سنیے جواب، بہت پیارا جواب ہے، اور امت کے ہر فرد کو اپنے تمام تر اختلافات میں اس طرح کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا، اور کیا کہا؟ لَأَهُ الْعُقْدَةَ عَقَدَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جھنڈے کی گانٹ کو رسول اکرم کے دست مبارک نے باندھا ہے، ابو بکر کی کیا حیثیت اس جھنڈے کی گانٹ کو کھولنے، کسی کی بھی کیا حیثیت؟ یہ ایمان والے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ نبی نے اپنی زندگی میں ہی اسامہ بن زید کو اس لشکر کا کمانڈر ان چیف متعین کر چکے ہیں، تو ابو بکر کیوں اس کو ٹالیں؟ اس وقت یہ معاملات نہیں تھے، اس وقت 16 سال کے نہیں تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی نے کہا تم اس لشکر کے کمانڈر ہو، تب بھی وہی معاملہ تھا۔ نبی کی وفات کے بعد اس معاملے کو چینج کیا جانا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کسی اور صحابی کو کمانڈر ان چیف بنایا جائے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت رکھنے والے، آپ کو اپنا رہبر، ریفارمر، آپ کو حکم و جج ماننے والے، دلوں میں فیصلے میں ذرہ برابر جھجک بھی محسوس نہیں کرتے، اور کہا جاؤ میرے محبوب، میرے نبی نے یہ فیصلہ دیا ہے، اس لیے ابو بکر اس فیصلے کو ٹال سکتے ہرگز نہیں۔ اور سنو، جو لوگ زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں، سارے صحابہ ایک طرف ہو جائے، اکیلا ابو بکر، واللہ لو منعونی اقالا وفی روایت عناقا لجاہدت، اکیلا ابو بکر جہاد کرے گا ایسے لوگوں سے جو نبی کے زمانے میں زکات دیتے تھے اور آپ زکات دینے سے منع کر رہے ہیں۔ میرے صحابہ، تم حالات کی خطرات کو بیان کرنا چاہتے ہو، سنو، حالات بہت پر خطر ہو جائیں۔ وَلَوْ كَانَ الذِّئَابُ تَجُرُّ بِذُيُولِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بھیڑیے امہات المومنین کی دامن کو پکڑ کر کھینچنے لگے، اتنے سارے معاملات بڑھ جائیں، اور ایسے میں کسی سنت کی مخالفت ہو رہی ہو، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے سنت کی دفاع کریں گے۔ یہ حقیقی محبت، نبی سے حقیقی عقیدت کا جذبہ ہے دوستو، جس جذبے کے تحت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں۔ آج بھی ضرورت ہے مسلمانوں کو کہ ہم تمام تر اختلافی معاملات میں نبی کو حکم و جج مانیں، نبی کی عظمت کو سینے میں بٹھائے ہیں تو صرف بڑائی کہنے کے لیے نہیں، اللہ کے نبی بڑے، اس لیے کہ جو جس کو بڑا مانتا ہے وہ اس کا وفادار ہوتا ہے۔ شاعر نے اسی بات کو کہا ہے، لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ان کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتے، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا وفادار ہوتا ہے، وہ اس کے فرامین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی محبتیں کیسی تھی؟ ہماری تو ڈھکوسلا بازی ہے،
ہم صرف نبی کے نام پر بہت کچھ عقیدت کے جذبے میں کرنا چاہتے ہیں جو بدعتیں بھی ہو جاتی ہیں، یعنی جو نبی نے نہیں کیا وہ بھی کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن محبت کا جذبہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی 14 دنوں تک قیام کرتے ہیں، آپ مہمان تھے، پہلے کھانا لے کے جاتا، اللہ کے نبی کبھی کھاتے کبھی نہیں کھاتے، خواہش ہوتی، کھائے رہتے، انگلیوں کا نشان تلاش کرتے تھے، میرے آقا نے کہاں سے کھایا ہے، انگلیاں سے انگلیاں مل جائے، ایک لقمہ اٹھا کے کھا لیتے، یہ حقیقی محبت تھی اس۔ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا اس لیے کریں گے، نہیں کیا اس لیے نہیں کریں گے۔ قرآن نے اسی بات کو دو ٹوک لفظوں میں کہا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، یہی حقیقی ایمان ہے، یہی نبی سے سچی محبت ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی ایمان والے مرد اور عورت کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا جب وہ مومن ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر وہ اپنے اختیار پہ عمل کرے، ان کا اختیار سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا پھر ہماری نہیں چلے گی، آپ کی نہیں چلے گی، آپ کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کسی امام کی نہیں چلے گی، اس لیے کہ ان کو بڑا ہم نے بنایا ہے اور ہم اس بڑے کی بڑائی کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں جس کو رب نے بڑا بنایا ہے، جس کو عرش والے نے بڑا بنایا ہے، جس کو عرش والے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر کے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ قیامت تک سارے لوگ مکر جائیں کچھ نہ کریں تو بھی اللہ ہے کہ رسول کی عظمت اور آپ کی بڑائی پر کچھ بھی فرق آنے والا نہیں، اس لیے کہ عرش والے نے انہیں بڑا بنایا۔ لیکن اللہ کے بڑے بنانے پر کیا آپ راضی نہیں ہیں؟ اللہ نے اسی بات کو کہا کہ اگر عرش والے سے بھی محبت ہے تو میرے اس محبوب سے محبت کرو، اس کی بات مانو، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کہہ کر کے اللہ نے یہی بات صاف کر دی، کہا جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ سمجھ جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ یہ بات قرآن میں کہہ دی گئی صاف لفظوں میں، اس سے بڑھ کر کے اور کیا بات ہو سکتی؟ یعنی اللہ اس بات پر راضی ہے کہ اس کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے، تب وہ دین و شریعت ہے، ورنہ وہ چیز شریعت ہو سکتی ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ قیامت تک اپنی تمام تر کوششوں کے بعد جس کو تم نے بڑا بنایا ہے اس کے بڑائی کو آپ تسلیم کرو، لیکن کب تک؟ جب تک اللہ اس کے رسول کی بڑائی پر پٹا نہ لگ جائے۔ ہمیں ہر ایک کو بڑا ماننا، یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بڑا ہی کسی کو نہ مانیں، نماز پڑھانے کے لیے کسی کو امام تسلیم کرتے اس کی عزت کرنی ہے، اس کی خاطر تواضع کرنی ہے، اس کو بڑا ماننا ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں جھکنے اور اٹھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اس لیے وہ تمہارا رہبر ہے۔ لیکن یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس کو اتنا بڑا مان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی پہ بٹا لگ جائے۔ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ آپ نے 4 امام مانا ہے، ہم ہزاروں امام مانتے ہیں، ہم سب سے محبتیں کرتے ہیں، ہم سب کے حق میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان اماموں نے محنتیں کی ہیں، ان کی محنتوں کو تو قبول فرما لے، انہیں جنت دے۔ لیکن یہ مفہوم نہیں ہم اپناتے ہیں کہ ان اماموں نے جو غلط باتیں کہی ہیں ان کو دین و شریعت کا حصہ مان کر عمل کرنا شروع کریں، یہ سراسر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ روایت میں بھی شروع میں تلاوت کی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، جرات کون کر سکتا ہے؟ وہی جسے اللہ کے رسول کی عظمت اور جلال کا پتہ نہیں، جو آپ کی بڑپن کو نہیں جانتا ہے۔ معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں، اللہ اس کے رسول سے نافرمانی کا ایک بہت اہم مثال ہے، دی جا سکتی ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان کو بڑا نہیں مانا ہے، ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ جو دلوں میں تھا وہ ختم کر دیا۔ اس سے یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی بڑائی اور ان کی عزت کرنا چھوڑ دیں، کریں تب تک جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے یا فرمان کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں۔ رہا اماموں کا معاملہ تو ان اماموں کے تعلق سے تو اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ اس امت کا جو بھی مجتہد ہے جس نے محنتیں کی ہیں اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ کہ اس نے محنت کی ہے، دوسرے صحیح جواب دیا ہے، اور کسی وجہ سے انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کے نبی نے کہا سنگل ثواب تو اس کو ملنا ہی ملنا، لہذا وہ برائی کس انداز میں ان کی ہوئی؟ کون الزام رکھ رہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث جماعت
اماموں کی قدر نہیں کرتی ہے. قدر ہم اسی احساس سے کہتے ہیں کہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں صحیح، ان کی باتیں قرآن و سنت سے میچ کر رہی ہیں، اسے لے لیتے ہیں. جو ان کی باتیں مخالفت پر مبنی ہیں ہم اسے نہیں مانتے ہیں. یہی سچی دین، یہی سچا دین ہے، یہی سچی اطاعت ہے. اور اماموں نے بھی، 4 امام ہو یا کسی بھی امام نے یہ بات نہیں کہ میری بات مانو. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث ہو وہی میرا مذہب ہے. اگر صحیح حدیث سے ان کی بات کلیش ہو رہی ہے تو آپ کو حدیث نہیں چھوڑنی ہے، آپ کو ان کی بات چھوڑ دینی ہے. یہ سچی محبت ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، نہ کہ یہ عقیدت و محبت ہے. عقیدت و محبت میں آپ غلط باتیں اپنانے کا جذبہ رکھتے ہیں. یہ بھی قرآن نے اور حدیث نے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا وہ سچی محبت نہیں ہے، وہ دغا ہے. اللہ اس کے رسول سے محبت کا مفہوم یہی ہے. نبی کی مخالفت کی جرات مت کرو. مخالفت یہی ہے کہ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں ارے یار ہمارے امام نے یہ بات کہی ہے تو کیا غلط ہو سکتی ہے، اتنے بڑے امام تھے. اچھا اتنے بڑے امام تھے کہہ دیتے لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ جس امام کی مخالفت کرنے جا رہے ہو وہ کتنے بڑے امام ہیں. ان کو تم نے امام مانا ہے اور جس امام کے امامت کی بات ہم کر رہے ہیں اس کو عرش والے نے بڑا مانا ہے. اس کی مخالفت کر کے تم جیتو گے. اپنے امام کی موافقت میں نبی کی مخالفت کے ساتھ جینے والوں، قیامت کی صبح تک تم مومن نہیں ہو سکتے. تمہاری نیکیاں قبول ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مومن نہیں ہو سکتے. یہ عرش والے نے اعلان کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ کے کبریا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو نبی کو اپنے اختلافی معاملات میں حکم نہ مان لے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نبی کے فیصلے پر دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں. تنگی یہی ہے کہ کہنا اچھا چلو یہ صحیح ہے تو اپنے امام کی بات بھی مان ہی لیتے ہیں، کیا وہ غلط کہیں گے. یہ تنگی ہے یا یہ تنگی ہے کہ کوئی حدیث آ گئی صحیح، آپ کا دل نہیں کہہ رہا ماننے کو، تو کہ ارے یار اب حدیث آ گئی تو ماننا ہی پڑے گا. یہ بھی تنگی ہی ہے، تو بھی مومن نہیں ہو. زبردستی عمل نہیں کرنا ہے، محبت کے انداز میں وہ عمل کرنا ہے. اور ایک تیسرا جذبہ ہے جو ہمیں پکا مومن کرتا ہے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. نبی کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دینے کا نام ایمان ہے. مومن وہی صحیح معنی میں ہے. ایک واقعہ ذکر کر کے میں اس بات کو واضح کروں. شریعت میں جوتیاں پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے. ایسا نہیں کہ قالین بچھی ہے یا بار بار لگے یہاں آپ نماز پڑھنے لگے. کہیں ریتیلی زمین میں ہے اور آپ کے جوتے چپل میں کچھ گندگی نہیں لگی ہے تو آپ وہاں کھڑے ہو کر جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک موقع پر آپ صحرا میں تھے اور اسی میں آپ نے جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا. سارے صحابہ کرام بھی پہنے ہوئے تھے، چپل جوتی جو بھی تھی. نماز کی حالت میں جبریل امین نے آ کر کے کہا میرے محبوب آپ کے جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی، اسے نکال کر پھینک دیں. بس اللہ کے نبی نے نماز کی حالت میں اپنی جوتیاں نکال کے پھینک دی. آپ کے ماننے والوں کا جذبہ تو دیکھو. نماز کی حالت میں صحابہ کرام نے دیکھا ہمارے آقا نے، ہمارے رہبر نے، ہمارے ریفارمر نے، ہمارے امام نے جوتیاں نکال کے پھینک دی ہیں، اس لیے سارے صحابہ کرام نے اپنی اپنی جوتیاں نکال کے پھینک. یہ اتباع سنت کا جذبہ ہے. اللہ کے نبی نے نماز کے بعد چہرہ پھیر کر کہا میرے صحابہ تم نے جوتیاں کیوں نکال کے پھینک دی؟ میں نے تو اس لیے نکال دی کہ جبریل نے آ کر کے ابھی مجھے بتایا تھا کہ آپ کی جوتیوں میں گندگی لگی. جواب سنو، بڑا پیارا جواب ہے اور ہر ایمان والے کے لیے، ہر متبع سنت کے لیے جواب کافی وافی ہے. کہا رأیناک القیتنا علیک فالقیتنی علینا. اے اللہ کے رسول ہم نے دیکھا ہمارے امام نے جوتیاں نکال کے پھینک دی ہیں اس لیے ہم نے بھی پھینک دی. ہم شریعت کے معاملے میں جرانے کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کے قرید میں نہیں جاتے. ہم نے دیکھا ہے کہ آمنہ کے لال نے صداقت پر مبنی یہ بات کی ہے اس لیے ہم نے بھی کر ڈالی. اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام اتباع ہے اور اسی اتباع کے جذبے سے معمور ہر کوئی مومن ہے، ورنہ رب کی نگاہ میں بھی وہ مومن بن سکتا قیامت تک نہیں. کون بنے گا؟ جو نبی کو حکم مان لے، جج مان لے. پہلے نمبر نبی کے فیصلے پر دلوں میں تنگی محسوس نہ کرے. اور تیسرا جذبہ نبی کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دے. میرے آقا نے یہ بات کہی ہے، اب کل کائنات ساری مل کر کے جھٹلانا چاہے تو اسے جھٹلا بھی نہیں. یہ جذبہ کس نے پیش کیا تو معلوم ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہود اور نصارہ مشرکین آئے، کہا چلو اچھا موقع ہے، راتوں رات 7 آسمانوں کا سفر، بیت المقدس میں نبیوں کی امامت، 50 وقت کی نماز لائے، کنسیشن کر کے 5 وقت ہوا.
یہ سب رات کے معمولی حصے میں کیسے ممکن ہو؟ یہود و نصارہ اور مشرکین کی ایک جماعت آئی، کہا چلو ابو بکر کو ہاتھ پھوڑ لیتے، بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت تو نہیں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، آج کہہ دیتے ہیں چل کر کے آئے۔ کہا معلوم ہے تمہارے ساتھی نے کیا دعویٰ کیا؟ کہا کیا دعویٰ کیا؟ کہا دعویٰ کیا ہے رات کے معمولی سے ایک پل میں کچھ گھنٹوں یا کچھ منٹ کی بات ہے، اس میں ساتوں آسمانوں کا سفر کیا، جنت و جہنم دیکھی، بیت المقدس میں نبیوں کی امامت کرائی، رب سے ملاقات کی، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کہا سنو یہ جواب ہے ہر ایمان والے کا۔ کہا سنو اگر یہ بات میرے آقا نے کہی ہے، ابھی میں نے سنا نہیں ہے، تو ابو بکر سب سے پہلے اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہے، یہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اگر میرے محبوب نے، میرے آقا نے، میرے رہبر نے یہ بات کہی ہے تو میں سب سے پہلے ماننے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم ڈر کر کے اپنی طرف سے کہہ رہے ہو تو میں سب سے پہلے اسے جھٹلانے کو بھی تیار ہوں۔ نبی نے کہہ دی اس لیے ہم مان رہے ہیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ وہی صحیح معنوں میں نبی کو رہبر تسلیم کرنے والا ہے، جو نبی کی بات آنے کے بعد، نبی اب موجود نہیں ہے تو نبی کی حدیث آ جانے کے بعد، سچی حدیث آنے کے بعد تمام اماموں کو ایک طرف رکھ دے، نبی کی بڑائی کو تسلیم کر لے، اسی کا نام مومن ہے۔ اور ایک اور بات جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کروں، اور آخری حدیث جو بخاری اور مسلم کی تھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، نبی کی مخالفت جو کرے گا ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، نبی کی مخالفت کیے گمراہ ہو گیا ہے، قرآن کا اعلان نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ نے کہا ہم اس کو جہنم میں بھی ڈالیں گے۔ نبی کی مخالفت کا انجام تو دیکھو، نبی کی عظمت کو دلوں میں بٹھا لینے والا عرش والے کی نگاہوں میں بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ جو نبی سے محبت کرنا شروع کرتا ہے اللہ اسے محبت کرتا ہے، پھر فرشتوں سے اللہ محبت کرنے کی دعوت دیتا ہے، پھر فرشتے اعلان کرتے ہیں دنیا میں بھی سب لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی کی حدیثوں پر عمل کرنا تو سیکھو، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ یہ کورونا جو وبا ہے اس سے بھی بڑھ کر کے بہت سی مصیبتیں مسلمانوں، صرف اس لیے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت ختم ہو گئی ہے، اطاعت کا جذبہ نہیں رہ گیا ہے، تو پھر کیا ہم رسوا و ذلیل نہیں ہوں گے؟ وہ حدیث پاک دوبارہ ہر مولوی پڑھتا ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی، اللہ کے نبی نے کہا جنت میں جائے گا، الا من ابا، جو میرا انکار کرے وہ نہیں جائے گا۔ قالوا من ابا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے تعجب سے کہا اللہ کے نبی بھلا آپ کی مخالفت کون کر سکتا؟ وہ معلوم ہی نہیں کتنے جیالے موجود ہیں، یہی تو مخالفت ہے کہ آپ کہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہم دکھا رہے ہیں، آپ کسی اور کا قول پیش کر کے کہیں اس کو مان لو، یہی تو ہے نبی کا انکار، یہی تو ہے نبی کی مخالفت۔ وَمَن يَأْبَ يَا رسول اللہ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نبی کی نافرمانی کر کے جی رہا ہے وہ جہنم رسید ہوگا، اسے دنیا میں بھی سکون نہیں ہوگا، آخرت میں بھی اسے سکون مل سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں تمام ایمان والوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں تمام اختلافی معاملات میں آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم و جج تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو مر چکے ان کی مغفرت فرما۔ یہ وبا ہے، اس سے بھی بڑھ کے جو وبائیں ہیں اللہ ان تمام وباؤں کا خاتمہ فرما دے۔ ساری دنیا میں پریشان حال مسلمان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ سارے ایمان والوں کو تیری عظمت اور تیرے نبی کی عظمت کو اپنے سینے میں بسا لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی کو جو عظیم مانتا ہے وہ ان کے خلاف ایک جملہ بھی پکنا کبھی گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی وہ کرے گا جو نبی کی شخصیت سے ناواقف ہو، اس لیے ہمیں نبی کی شخصیت سے واقفیت رکھنے کے لیے نبی کی سیرت کا مطالعہ اور حدیثوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ اے اللہ تمام تر لوگوں کو نبی کی حدیثوں کو پڑھ کر اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ قوموا للصلاۃ۔